کہ آج ہمارے گھروں سے وہ عورتیں چلی گئی جو صبح مصلی پر بیٹھ کر کے اللہ اللہ کیا کرتی تھی، جو قرآن پڑھا کرتی تھی، وہ دور چلا گیا میرے پیارے ساتھیوں۔ اب تو موبائل دیکھ کر کے بابو کھانا کھاتا ہے اور موبائل دیکھ کر کے مائیں رات میں سوتی ہیں۔ آج یہ انسٹاگرام کی ریلز اور یہ فیس بک کے ویڈیوز دیکھ کر کے ہمارا سونا اور جاگنا ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کریں گے دل کی کٹھورتا دور نہیں ہوگی۔ دل کی سختی کو اگر دور کرنا ہے دوسرا طریقہ سن لو میرے ساتھیوں، فرائض کی پابندی کرنا شروع کر دو۔ میں یہ نہیں کہتا تراویح آپ نے ایک مہینہ پڑھی، تہجد آپ پڑھو، ضروری نہیں ہے تہجد پڑھنا، لیکن کم سے کم 5 ٹائم کی نماز تو جو فرض نماز ہے وہ تو آپ پابندی سے پڑھیے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کے ذریعے میرے قریب آتا ہے میں مفترضت علیہ، تو فرائض کے ذریعے میرے قریب آتا ہے۔ اس لیے فرائض کے معاملے میں کبھی لاپرواہی مت کرنا میرے ساتھیوں۔ 5 ٹائم کی نماز آپ کے اوپر فرض ہے، یہ 5 ٹائم کی نماز ہر حال میں آپ کو پڑھنا ہے، بیمار ہو جائیں تب بھی پڑھنا ہے، سفر میں چلے جائیں تب بھی پڑھنا ہے، نماز کی پابندی ضرور کرنا میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ دوسری چیز ہے جو آپ کے دل کی سختی کو دور کرتی ہے۔ تیسری چیز، دل کی سختی کو اگر دور کرنا ہے تو موت کو یاد کیا کرو، کبھی کبھی قبرستان جایا کرو۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کو لے کر کے اپنی ماں کی قبر پہ جاتے ہیں، وہ ماں جس کو اللہ کے نبی نے 6 سال کی عمر میں کھو دیا تھا۔ 6 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کی ماں آپ کو چھوڑ کے چلی گئی۔ آپ اپنی ماں کی قبر پہ جاتے ہیں اور ماں کی ممتا کو یاد کرتے ہیں۔ ساری دنیا کو آپ نے ماں کا مقام بتایا، لیکن اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا آپ کو موقع نہ مل پایا۔ آپ تو 6 سال کی عمر میں ماں سے محروم ہو گئے تھے۔ جن عورتوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا، جو آپ کی رضائی مائیں تھی، جب کبھی وہ آپ کے پاس آتی تھی اللہ کے نبی ان کو بھی ماں کا درجہ دیا کرتے تھے، اپنی چادر اتار کے ان کے لیے بچھا دیا کرتے تھے۔ او مائی حلیمہ، یہ آ جاؤ اپنے بیٹے کی چادر پہ بیٹھ جاؤ، او میری ماں سویبہ اپنے بیٹے کی چادر پہ بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے نبی تو اپنی رضائی ماؤں کو بھی سگی ماں کا درجہ دیتے تھے۔ آج اپنی ماں کی قبر پہ اللہ کے پیارے نبی جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور اللہ کے نبی روتے روتے کہتے ہیں کہ او میرے صحابہ، استاذنت ربی ان استغفر لأمی، میں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تھی، میں اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھ کو اجازت نہیں دی۔ اے اللہ کے نبی، آپ کو بھی اجازت کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ آپ کی ماں کا انتقال توحید پر نہیں ہوا تھا۔ وہ لوگوں بڑے خوش نصیب ہو اگر آپ کی ماں دنیا سے توحید پر گئی ہے، کم سے کم اپنی ماں کی مغفرت کی دعا تو کر سکتے ہو۔ اللہ کے نبی اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت بھی آپ کو نہیں ملی۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ سے اجازت مانگی، اے اللہ میں اپنی ماں کی قبر پر جانا چاہتا ہوں، تو اللہ نے مجھے اپنی ماں کی قبر پہ آنے کی اجازت دی۔ او لوگو تم بھی قبرستان جایا کرو، تم بھی قبروں کے پاس جایا کرو، کیونکہ قبرستان جانے سے تمہیں موت کی یاد آئے گی، تمہیں آخرت کی یاد آئے گی۔ موت کو جب آپ یاد کریں گے میرے ساتھیوں، آپ کے دل کی کٹھورتا دور ہوگی۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں کبھی کبھی قبرستان بھی جایا کرو۔ قبرستان جاؤ گے تو احساس ہوگا بڑے بڑے کروڑ پتی اور بڑے بڑے طاقتور آج مٹی کے نیچے دفن ہیں اور اپنے اپنے عمل کا حساب دے رہے ہیں، نہ ان کی طاقت قبر میں ان کے کام آ رہی ہے، نہ دولت ان کی قبر میں ان کے کام آ رہی ہے۔ جب موت کو آپ دیکھیں گے میرے پیارے ساتھیوں تو آپ کو اپنی اوقات پتہ چلے گی، اپنی حیثیت اور اپنا انجام جانا چلے گا۔ اسی طریقے سے اگر دل کی کٹھورتا کو دور کرنا ہے، ایک اور کام ہم کو کرنا پڑے گا، بار بار اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگنی ہوگی، توبہ کرنی ہوگی، استغفار کرنا ہوگا، بار بار اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی پڑے گی۔ وہ جو تاخراتوں میں آپ نے اللہ سے دعائیں مانگی تھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو ہم کو بھی معاف کر دے۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں وہ صرف رمضان میں پڑھنے کی دعا نہیں تھی، سال کے باقی 11 مہینے بھی اس دعا کو پڑھتے رہا کرو اور بار بار اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا کرو اور بار بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرو۔ اگر موقع ملے
رات میں 2 بجے 3 بجے اگر آپ جاگ رہے ہیں وہ بڑا قبولیت کا وقت ہوتا ہے، بڑا سہانا وقت ہوتا ہے، بڑا برکت والا وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نازل ہو کے آواز دیتا ہے، اے میرے بندو تم مجھ سے توبہ کر لو، میں تمہاری توبہ قبول کروں گا۔ رات کے 2 بجے 3 بجے جب بستر پہ سونے کا ٹائم ہے اور آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، اٹھ کر کے وضو کر لو۔ 8 رکعت نہیں پڑھ سکتے 6 پڑھ لو، 6 نہیں پڑھ سکتے 4 پڑھ لو، 4 نہیں پڑھ سکتے کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھ لو، اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے جو زبان آپ کو آتی ہے، جو بھاشا آپ کو آتی ہے، جو لینگویج آپ کو آتی ہے، اپنی لینگویج اپنی بھاشا میں اللہ کے سامنے اپنا دکھڑا سنا دو میرے بھائیوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ اللہ کی قسم یہ آنسو جو اللہ کی راہ میں گریں گے ان سے قیمتی کوئی آنسو نہیں ہے۔ ارے دنیا کے سامنے اگر آنسو گراؤ گے دنیا مذاق اڑائے گی، اور اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ گے تو اللہ کامیاب کر دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین، 2 قطروں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی قطرہ پسند نہیں ہے۔ قطرۃ دموع من خشیۃ اللہ، ایک وہ آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے بہتا ہو، وقطرۃ دم تہراق فی سبیل اللہ، اور ایک وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں گرتا ہو۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں اگر دل کی کٹھورتا کو دور کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، اس سے معافی مانگو، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دل کی کٹھورتا دور ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر دل کی سختی کو دور کرنا ہے ایک کام اور کرنا پڑے گا۔ آپ کے گھر میں کتاب رکھی ہوئی ہے، اس کتاب کا نام قرآن ہے، اس کو کوئی معمولی کتاب نہ سمجھنا۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ او لوگو یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ایسی کتاب ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس قرآن کو پڑھ کر کے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ان کے چمڑے نرم ہو جاتے ہیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے میرے پیارے ساتھیوں، اس کو ڈھنگ سے پڑھو گے تو آپ کا دل نرم ہو جائے گا۔ قرآن پڑھا کرو میرے ساتھیوں۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ رمضان ختم ہو گیا، ہم نے قرآن کو لپیٹ کر اور مولوی صاحب سے مسئلہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ مولوی صاحب میرے بچے نے قرآن گرا دیا، کیا کفارہ دینا پڑے گا؟ مولوی صاحب قرآن میرے گھر میں الماری پہ رکھا ہے اور میرا بیڈ تھوڑا اونچائی پر ہے، میں قرآن نیچے اور میں اوپر سو رہا ہوں، کہیں قرآن کی بے ادبی تو نہیں ہو رہی ہے؟ وہ لوگوں قرآن کا بیڈ سے گر جانا، ٹیبل سے گر جانا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ قرآن کا آنکھوں سے گر جانا ہے، جتنا بڑا گناہ قرآن کو سال بھر کے لیے پیک کر کے چھوڑ دینا ہے، وہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے قرآن کا ہاتھ سے گر جانا۔ او لوگو تم قرآن کا احترام تو کرتے ہو، قرآن کی تعظیم تو کرتے ہو، قرآن کی عزت تو کرتے ہو، مگر قرآن کو پڑھنے کو تیار نہیں۔ مولانا نیاز صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، کبھی کبھی واٹس ایپ پر یہ میسج کرتے ہیں، میں مصروفیت کی وجہ سے نہیں دیکھ پاتا۔ اب مان لو انہوں نے کوئی میسج کیا، ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، بڑی اچھی دوستی ہے، اور میں بار بار ان کا میسج دیکھنے کے باوجود نظر انداز 2-4 بار ایسا ہوگا تو مولانا مجھ سے بدظن ہو جائیں گے، بدگمان ہو جائیں گے کہ کیوں جان بوجھ کر کے میرا میسج نظر انداز ہو رہا ہے۔ ہم اپنے دوستوں کا میسج بھی جان بوجھ کے نظر انداز کر دیں تو دوستی ختم ہو جائے، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ او لوگو یہ قرآن بھی تو اللہ کا آخری میسج ہے، یہ قرآن بھی تو اللہ کا آخری پیغام ہے، اس قرآن کو کیوں اگنور کرتے ہو، اس قرآن کو کیوں نظر انداز کرتے ہو؟ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اللہ کے رسول ہمارے خلاف کیس دائر کریں گے اور کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھو قرآن کا صرف پڑھ لینا کافی نہیں، یہ مدرسوں سے بچے حافظ بن کے نکلے، اگر ان کی زندگی میں دینداری نہیں ہے تو قرآن کا رٹا مار لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے ایسے ایسے حافظوں کو دیکھا ہے کہ ہیں تو وہ قرآن کے حافظ مگر حرکتیں ان کی شیطانوں والی۔
قرآن کا حافظ ہو جانا یہ کمال ہے، مگر صرف قرآن کا حافظ بن کے رہ جانا یہ کمال نہیں ہے۔ قرآن کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن پر عمل بھی ہونا چاہیے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے قرآن کو پڑھو اور قرآن پر عمل کی کوشش کرو، قرآن پر تدبر کرو، قرآن پر غور کرو، ہو سکے تو ایک پارہ نہیں تو آدھا پارہ، جتنی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دیتا ہے ڈیلی قرآن کی تلاوت کرو۔ یہ قرآن بھی میرے پیارے ساتھیوں آپ کے دلوں کو نرم کرے گا۔ ارے ہمارے دل کی کیا حیثیت ہے، یہ قرآن تو وہ کتاب ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اس قرآن کو اگر اللہ کہتا ہے ہم کسی پہاڑ پر بھی اتارتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے رضا رضا ہو جاتا۔ اسی طریقے سے میرے ساتھیوں اگر دل کی کٹھورتا کو دور کرنا ہے تو ایک کام اور کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کے سماج میں کوئی یتیم بچہ ہے، کوئی یتیم بچی ہے، اس کی پرورش کر سکتے ہو تو پرورش کر لو، پرورش نہیں کر سکتے پڑھائی کا خرچہ اٹھا سکتے ہو پڑھائی کا خرچہ اٹھاؤ، اس کی تعلیم کی ذمہ داری لے لو۔ کوئی یتیم بچی ہاسٹل میں پڑھ رہی ہے، بنات میں پڑھ رہی ہے، پتہ کر لو اس کی سال بھر کی فیس کتنی ہے۔ اللہ نے طاقت اگر دی دولت دی تو اس کی سال بھر کی فیس ادا کر دو۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی مجھے اپنا دل بڑا سخت محسوس ہوتا ہے، اے اللہ کے رسول میرے دل کی کٹھورتا کو کوئی علاج بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا امسح براس الیتیم، کسی یتیم کے سر سے محبت سے ہاتھ پھیر دینا، کسی یتیم کی پرورش کر لینا، کسی یتیم کی کفالت کر لینا۔ بڑا اونچا مقام ہے میرے پیارے ساتھیوں یتیم کی کفالت کا۔ کوئی اناتھ بچہ، کوئی یتیم بچہ جس کا باپ مر چکا ہے، جس کی ماں مر چکی ہے، اس یتیم بچے کی اگر پرورش ہم کرتے ہیں تو یہ عمل بھی میرے پیارے ساتھیوں ایسا ہے جس سے ہمارے دلوں کی کٹھورتا دور ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں اگر دل کی کٹھورتا کو دور کرنا ہے تو ایک اور کام بھی شروع کر دو۔ آپ برطلہ کے رہنے والے ہیں، مجلہ ڈی میں جلسہ ہوا تو آپ آئیں، آپ کے علاقے سے 10-20 کلومیٹر کی رینج میں کوئی پروگرام ہوا، کوئی بنارس سے چل کے آیا، کوئی سدھارتھ نگر سے چل کے آیا، کوئی دلی ممبئی سے چل کے آیا، بڑے بڑے علماء کو بلایا گیا، لیکن آپ کے پاس کوئی ایسی خاص مصروفیت بھی نہیں ہے، مگر آپ ان جلسوں میں جانا مناسب نہیں سمجھتے۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جب ہمارے گاؤں میں جلسہ ہوگا ہم چلے جائیں گے۔ نہیں میرے پیارے ساتھی، اور میں یہ بھی بتا دوں موبائل پر تقریریں سننا ایک الگ بات ہے اور جلسوں میں جا کے بیٹھ کے سننا ایک الگ بات ہے۔ یہاں جو آپ کو روحانیت ملے گی، جو دینی مجلس ملے گی، جو برکت ملے گی، جو سکون ملے گا وہ موبائل پہ نہیں ملے گا۔ موبائل پہ جو تقریر کماتی ہے اس سے زیادہ تو ایڈ آتا ہے اس کا، آپ سن کچھ اور رہے ہیں اور بیچ میں کچھ اور آ جا رہا ہے۔ اس لیے دینی مجلسوں میں شرکت کرو، علماء کی مجلسوں میں شرکت کرو، اور کبھی کبھی کسی ایک تقریر کے ذریعے، کسی ایک بات کے ذریعے انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ کوئی بے نمازی نمازی بن جاتا ہے، کوئی بدعتی توبہ کر لیتا ہے، کوئی مشرک توبہ کر لیتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں علمی مجالس میں اور دینی مجالس میں جایا کرو، وہاں جانے سے بھی انسان کے دل کی سختی دور ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے میرے نبی آپ لوگوں کو نصیحت کیجئے، لوگوں کو نصیحت کرنے سے ایمان والوں کو فائدہ ملتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے اور ان کو کوڑا لگایا جا رہا تھا۔ کیا قصور تھا ان کا؟ قصور اتنا تھا وہ یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اس زمانے میں ایک نیا عقیدہ گڑا گیا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اور صرف اسی عقیدے کی بنیاد پر امام احمد بن حنبل کو کوڑا لگایا جا رہا تھا اور جیل میں ڈالا جا رہا تھا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں جیل میں تھا اور میری پیٹھ پر کوڑے برس رہے تھے، اتنے میں ایک دیہاتی آتا ہے، ایک دیہات کا رہنے والا عام آدمی آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے اے احمد بن حنبل اسکت،
اے احمد ابن حنبل حق پر ثابت قدم رہنا، اے احمد ابن حنبل جس عقیدے کی وجہ سے آپ کو جیل میں آنا پڑا ہے، اس عقیدے پر ثابت قدم رہنا، اس لیے کہ آپ اگر بہک گئے تو حق پر چلنے والے بہک جائیں گے، آپ اگر جمے رہے تو حق پر رہنے والے جمے رہیں گے۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں جب مجھے جیل کے اندر سزائیں دی جاتی تھی، جب میری پیٹھ پر کوڑے برسائے جاتے تھے، مجھے اس عربی کی بات یاد آتی تھی، مجھے اس دیہاتی کی بات یاد آتی تھی، اور جب اس دیہاتی کی بات یاد آتی تھی تو میرا عقیدہ اور مضبوط ہو جاتا تھا، میرا حوصلہ اور مضبوط ہو جاتا تھا، میری ہمت اور مضبوط ہو جاتی تھی۔ ایک بات، ایک دیہاتی کی ایک بات امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو جیل میں کام آ رہی ہے، اور ان ایمان پر جمے رہنے پہ کام دے رہی ہے، استقامت پر کام دے رہی ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، ہم نہیں جانتے جلسے میں کون سی بات ہمارے دل کی دنیا کو تبدیل کر دے گی، اس لیے میرے پیارے ساتھیوں دینی مجلسوں میں جایا کرو۔ اور آخری بات، دل کی سختی کو اگر دور کرنا ہے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ایک کام ہمیں اور کرنا پڑے گا، اور وہ سب سے اہم کام ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ اگر ہمیں دل کی سختی کو دور کرنا ہے تو دل کے مالک سے لو لگانی پڑے گی۔ دل کا کنٹرول جس کے ہاتھ میں ہے، دل کو پلٹنے والی جو ذات ہے، دل کو پھیرنے والی جو ذات ہے، اس ذات سے ہمیں لو لگانی پڑے گی میرے ساتھی۔ اتر پردیش کے اعظم گڑھ کے ضلع میں ایک نوجوان تھا، اس کا نام بانکے رام تھا، یادو پریوار سے اس کا تعلق تھا، غیر مسلم تھا وہ لڑکا۔ اس کے کچھ دوستوں نے اس کو قرآن پڑھنے کو دیا، بانکے رام نے قرآن پڑھا، اسے قرآن اچھا لگا، اس نے اپنے مسلمان دوست سے کہا مجھے اسلام کے بارے میں اور جاننا ہے۔ اس کے دوست نے اس کو 2-4 کتابیں اور دے دی۔ بانکے رام نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ میں دین کی اور تعلیم حاصل کروں۔ اتر پردیش سے 2000 کلومیٹر دور تمل ناڈو کے ایک مدرسے میں جس کا نام جامعہ دارالسلام عمر آباد تھا، وہاں جا کر کے اس نے ایڈمیشن لیا، اور وہاں سے اس نے پوری عالمیت کی سند حاصل کی، اور پھر وہاں سے وہ مدینہ منورہ پہنچا، اور وہاں علم حدیث میں BA کیا، MA کیا، اور PhD کیا، اور اس کے بعد حدیث کی سب سے ضخیم کتاب لکھ کر کے دنیا میں تیار کی، اور اب وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ ان کو دنیا علامہ ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی کے نام سے جانتی ہے۔ بانکے رام نام کا وہ نوجوان جب اپنے گھر میں پیدا ہوا تھا، ایک غیر مسلم پریوار میں پیدا ہوا تھا جہاں بتوں کی عبادت ہوتی تھی، کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ آدمی مدینہ یونیورسٹی کا استاذ بنے گا، دنیا کو حدیث پڑھائے گا، حدیث کا اتنا بڑا پروفیسر بنے گا، اور حدیث کی 12 جلدوں میں اتنی موٹی کتاب لکھے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، دل پلٹنے والی ذات اللہ کی ہے، اس لیے اللہ سے دعائیں کرتے رہا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب۔ اے اللہ، جب تو نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، جب تو نے ہمیں ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے، اے اللہ کبھی ہمیں مرتد نہ ہونے دینا، کبھی ہمیں ملحد نہ ہونے دینا، کبھی ہمارے دل کو پلٹنے نہ دینا۔ اے اللہ، ہم کمزور ایمان کے لوگ ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کی تو حفاظت فرمانا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ تو ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کی حفاظت فرمانا۔ ایک دعا تو یہ یاد کر لیجیے جو قرآن میں ہمیں بتائی گئی، اور ایک دعا اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں سکھائی ہے، وہ دعا بھی آپ یاد کر لیجیے۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ دعائیں، ان کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ یہ دعائیں آپ اپنی زبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے الفاظ میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان دعاؤں کو پابندی سے پڑھا کرو، اور دعا کیا کرو کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو تو سختی سے بچا لے، ہمارے دلوں کو نرم بنا دے، ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے کہ یہ دل ہدایت کو قبول کر لیا کریں، یہ اچھی باتوں کو قبول کر لیا کریں۔ اور نوجوانوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا
کہ جب کوئی دین کی بات بتائے، جب قرآن کی بات بتائے، ٹھیک ہے تم عمل نہیں بھی کر رہے ہو، تب بھی جب دین کی بات کہیں ہونے لگے تو اس کو سن لیا کرو۔ جب تم سنو گے تو ہو سکتا ہے کہ دل کا کوئی دروازہ کھلا ہو اور ہدایت کی بات دل میں اتر جائے۔ حضرت علی سے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اے علی، اگر تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی ایک انسان کو ہدایت دے دے، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دل کی سختی کے یہ چند اسباب اور ان کا علاج میں نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا ہے، چونکہ آج کے دور کی بہت بڑی بیماری بن چکی ہے دل کی سختی، اور بہت ساری ہماری مصیبتوں کی جڑ یہی دل کی سختی ہے۔